وما علينا إلا البلاغ المبين. ہماری ذمہ داری تو بس صاف صاف پیغام پہنچا دینا ہے. صدق اللہ العلی العظیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کے پسندیدہ علمی، ثقافتی اور سماجی چینل کی نورانی محفل میں آپ کا استقبال ہے. اہلا و سہلا مرحبا. معزز شائقین و شائقات سچا پیغام، آج کی مجلس میں لوگوں کو ایک اہم مسئلے کی طرف توجہ دلانا ہے جس میں عموماً بہت کوتاہی ہوتی ہے. اب جبکہ کرونا وبا کے اس ماحول میں اموات زیادہ ہو رہی ہیں، اس موقع پر یہ مسئلہ بڑی آسانی سے سمجھ میں آ سکتا ہے. وہ مسئلہ ہے موتیٰ کی تدفین میں بلا وجہ تاخیر نہ کرنے سے متعلق. جیسا کہ عام رواج ہے، لوگوں کی ایسی عادت بنی ہوئی ہے کہ میت کو دفنانے میں بلا وجہ کافی دیر لگاتے ہیں، رشتہ داروں کے انتظار میں دیر لگاتے ہیں. یہاں تک کہ اگر کوئی رشتہ دار دوسرے ملک سے آنا چاہتا ہو تو اس کا بھی انتظار کیا جاتا ہے. جبکہ احادیث میں آئے ہوئے حکم تعجیل کے پیش نظر فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ اگر جمعہ کے دن بھی نماز جمعہ سے پہلے میت کی تجہیز و تکفین کے معاملات مکمل ہو جائیں تو نماز جنازہ کو نماز جمعہ کے بعد تک صرف اس لیے مؤخر کرنا تاکہ جنازے میں زیادہ لوگ شامل ہو جائیں، یہ بھی مکروہ ہے، منع ہے. بلکہ یہاں تک فرمایا گیا کہ اگر جنازہ 3 مکروہ اوقات میں بھی تیار ہو کر پہنچ جائے تو اسی وقت نماز جنازہ ادا کر دی جا سکتی ہے. معزز سامعین کرام، آپ نے یہ مسئلہ سن رکھا ہوگا کہ جماعت میں شامل ہونے کی غرض سے تیزی سے چل کر جانے سے حدیث میں منع کیا گیا ہے. علیکم بالسکینۃ والوقار فرمایا گیا. پرسکون اور باوقار انداز سے چل کر جماعت میں شریک ہونے کا حکم دیا گیا ہے. یعنی جماعت میں شامل ہونے کی غرض سے بھی تیزی کے ساتھ چلنے سے منع کیا گیا ہے، لیکن جنازے کو لے کر دوڑنے سے کم اور معمول کی عام رفتار سے کسی قدر تیز چلنے کا حکم دیا گیا ہے. شریعت اسلامیہ میں ایک طرف آدمی کے انتقال کے بعد اس کی تجہیز و تکفین میں یعنی غسل دینے میں اور کفنانے میں جلدی کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، تو دوسری طرف جنازہ کندھوں پر اٹھانے کے بعد کسی قدر تیزی کے ساتھ چلنے کا حکم دیا جا رہا ہے. تو ذرا غور فرمائیں، میت کی تدفین میں جلدی کرنے کی اتنی ساری تاکیدات کے باوجود عام حالات میں جو دیر لگائی جاتی ہے، جتنی دیر لگائی جاتی ہے، وہ شریعت کی کیسی صاف خلاف ورزی ہے. لیکن ابھی اس وبا کے ماحول میں جو ہم نے دیکھا، لوگوں نے موتیٰ کی تدفین میں وہ عام حالات والی دیر بالکل نہیں لگائی. نہ کسی رشتہ دار کے آنے کا انتظار کیا، کسی نماز کا بھی انتظار نہیں کیا گیا. صبح 7 بجے ہو، 10-11 بجے ہو یا 3-4 بجے ہو، جنازہ تیار کر دیا جا رہا ہے. میت کو غسل دینے میں اور تیار کرنے میں بھی جلدی کی جا رہی ہے، اور دفنانے کے عمل میں بھی لوگ جلدی کر رہے ہیں. جیسے ہی جنازہ تیار ہو گیا، جب بھی تیار ہو گیا، کسی رشتہ دار کا یا کسی نماز کا انتظار کیے بغیر نماز پڑھا دے رہے ہیں اور تدفین کر دے رہے ہیں. آج کے نازک حالات میں اور مجبوری میں یہ جلدی کی جا رہی ہے. اس وقت ہم یہی بتانا چاہتے ہیں کہ نارمل حالات میں بھی جنازے کی تیاری میں اور تدفین میں یہی طریقہ کار سنت ہے جس کو ہم نے چھوڑ رکھا ہے. اس وقت ہم اسی بات کو اور اسی مسئلے کو ذہن نشین کرانا چاہتے ہیں. ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ مختلف احادیث میں مختلف الفاظ میں تدفین میں جلدی کرنے کی خاص تاکید آئی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسرعوا بالجنازہ
فَإِن تَكُ صَالِحَةً فَخَيْرٌ تُقَدِّمُونَهَا إِلَيْهِ وَإِن تَكُ غَيْرَ ذَلِكَ فَشَرٌ تَضَعُونَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ، جنازے کو لے جانے میں اور میت کو دفن کرنے میں جلدی کرو، کیونکہ اگر وہ نیک ہے تو ایک اچھی چیز ہے جس کی طرف تم اس کو لے جا رہے ہو، اگر وہ نیک نہیں ہے تو وہ ایک بری چیز ہے جسے تم اپنی گردن سے اتار رہے ہو۔ یعنی اگر وہ میت نیک نہیں ہے، برا انسان ہے، تو یہ کون سی اچھی بات ہے کہ تم ایک بری چیز کو زیادہ دیر تک اپنی گردنوں پر اٹھائے رکھو۔ حضرت طلحہ ابن برا رضی اللہ عنہ بیمار ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بیمار پرسی کے لیے تشریف لے گئے، پھر ارشاد فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں، مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ طلحہ کی موت کا وقت قریب آ چکا ہے، موت کے بعد مجھے اس کی خبر دینا اور تجہیز و تکفین میں جلدی کرنا، کیونکہ کسی مسلمان کی میت کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کے درمیان دیر تک رکھی جائے۔ معزز سامعین کرام، سچی اور کامل دینداری یہی ہے کہ ہم کبھی بھی اپنے شوق پر، اپنے زمانے کے ماحول پر اور قدیم جاہلانہ رواجوں پر ہرگز عمل نہ کریں۔ حالات نارمل ہوں یا ناخوشگوار، ہر حالت میں ہم حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت طریقوں پر جینا اور مرنا پسند کریں، اسی میں ہماری دونوں جہاں کی عافیت اور سلامتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔